لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى صاحب رحمة المحمدية، عصمة الفاطمية، ولاية العلوية، خلق الحسنية، شجاعة الحسينية، صبر السجادية، علم الباقرية، صدق الجعفرية، حزم الموسوية، رزاق الرزوية، جود التقوية، علم النقوية، هيبة العسكرية، وغيبة الإلهية بالقاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صلوات خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ایام شہادت کے سلسلے میں جو مجالس ہیں، اس میں مختلف عنوانات آپ کے ذہن میں مختلف عنوانات آپ کے سامنے آئیں گے، اور میں نے جس آیہ کریمہ کے ایک ٹکڑے کا آپ کی خدمت میں یعنی جس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، مختصر سی آیت ہے جس میں اللہ آل ابراہیم اور آل ابو طالب سے بغض اور حسد کرنے والوں کی وجہ بتا رہا ہے۔ یہ لوگ کیوں ان سے حسد کرتے ہیں، کیوں ان سے جلتے ہیں، کیوں ان کے دلوں میں بغض ہے، کیوں ان کے دلوں میں عداوت ہے، اور یہ کیوں ان کے چراغ کو گل کرنے کے لیے ایڑی اور چوٹی کا زور لگاتے ہیں، یعنی کس بنا پر انہیں حسد ہو رہا ہے۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ام یحسدون حسد سے اس کا مادہ حسد ہے۔ یہ لوگ جو حسد کرتے ہیں، یحسدون یہ لوگ حسد کرتے ہیں، ناس لوگ یحسدون الناس یہ لوگ جو حسد کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس لیے کہ ہم نے چونکہ اپنا فضل ان کو عطا کیا ہے، فضیلت دی ہے، اس بنا پر یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پوری آیت ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو دیا اور ہم نے یہ دیا وہ دیا وغیرہ وغیرہ، ان کو کتاب دی اور حکمت دیا، یہ دیا۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آل محمد کی اہمیت ہے تو یہ بار بار آل ابراہیم کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آل ابراہیم کوئی آل محمد سے بڑی تو ہو نہیں سکتی۔ یہ بار بار آل محمد کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو یہ آل ابراہیم کیوں بیچ میں آ جاتی ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے آل ابراہیم کو یہ عطا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو رسول کے بعد لوگ تھے وہ رسول کے دین پر تھے، جو رسول سے پہلے تھے وہ ابراہیم کے دین پر تھے۔ اس کا مطلب کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رسول سے پہلے دین ابراہیم پر تھے اور اللہ کی نظر میں وہ بافضیلت ہیں۔ مجھے صلوات دیں گے قرآن کے اندر آل ابراہیم اللہ جب آل کا سورہ بھی اللہ نے رکھا تو کوئی اور سورہ نہیں ملا، اتنی آل تھی، ان کی آل اور ان کی آل، لیکن جب آل کی بات آئے تو آل عمران نظر آتی، دوسری کوئی آل نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ کو نام عمران کیوں اتنا پسند ہے کہ جب آل کا لفظ آتا ہے تو عمران کے ساتھ آتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل ابو طالب وہ ہے، کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے وجود پایا رسول کے گھر میں، پروان چڑھے ابو طالب کے گھر میں۔ صلوات بھیجیں محمد اس لیے کہ آل تو رسول کی بیٹی سے چل رہی تھی، اور بیٹی سے شاید اسی لیے چلائی ہو، اس لیے یوں تو آل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اس لیے تاکہ آل ابو طالب نے رسول کی آل کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تھی۔ اس لیے کہا کہ ہم نے جو فرض تھا کہ آل محمد کا سورہ نہیں ہے قرآن کے اندر، آل عمران کا سورہ ہے۔
تو میں نے ضمن ایک بات عرض کر دی آپ کے درمیان میں یہ کام نہیں ادا کیا، اور وہ تھا کہ آل ابراہیم کی باتیں کہتا ہے کہ ہم یحسدون الناس، یہ لوگ حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس لیے کہ ہم نے ان کو اپنا فضل عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو اللہ کی نظر میں ایسی ہو سکتی ہے جس سے اللہ کے دشمن حسد کریں گے، وہ صرف فضیلت ہو سکتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ نہ دولت ہو سکتی، نہ حکومت ہو سکتی، نہ ثروت ہو سکتی۔ اور جب اللہ کی فضیلت مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سے کسی کے پاس حکومت ہو تو وہ بھی کم محسوس کرتا ہے، کسی کے پاس دولت ہو وہ بھی کم محسوس کرتا ہے، کسی کے پاس ثروت ہو وہ بھی کم محسوس کرتا ہے، اور جس کو اللہ کی فضیلت مل جاتی ہے وہ اپنے کو زیادہ محسوس کرتا ہے، چاہے اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں، چاہے بوریا کا پردہ لگا ہو، چاہے اس کے پاس اچھا گھر نہ ہو، چاہے اس کے گھر میں کوئی کیفیت گزرے، چاہے بھوک ہو، چاہے پیاس ہو، چاہے اذیت ہو، چاہے پریشانی ہو، لیکن اسے اس بات کے اوپر اطمینان رہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی فضیلت ہے، سب ہمارے پاس سے چلا جائے پھر بھی کوئی ہم سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں لوگ اللہ کا ہم یحسدون، یہ لوگ کیوں حسد کرتے ہیں اس بات سے عطا اللہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس لیے کہ ہم نے ان کو اپنا فضل عطا کیا ہے۔ اور فضیلت کے لیے عربی کا ایک مثال یاد ہے گا، الفضل ما شہادت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی دشمن گواہی دیتا ہے۔ دوست گواہی دے تو کون سی بات ہے، علی کو کوئی ہم ہی نہیں مانتے ہیں، جو ماننے والی چیز ہوتی ہے اس کو دنیا ماننے پر مجبور ہوتی ہے۔ میں تو نام ہی نہیں لیتا، اور نام لینے کی ضرورت ہے۔ میں پوری دنیا سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور پوری کائنات سے ایک سوال ہے، چونکہ میرا موضوع مولا کائنات اور چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کہ علی کی کتاب کے مقابلے اب تک کوئی کتاب تو نہیں لکھ پایا۔ ہم یہ کہا جاتا ہے آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ قرآن کو نہیں مانتے۔ میں نے چونکہ موضوع لینے والا تھا کہ علی اور قرآن، لیکن بعد میں نے تبدیل کر کے یہ کیا نہیں علی اور قرآن نہیں بلکہ محبان علی اور قرآن، بعد علی کی بات نہیں، لیکن اس موضوع کو میں نے ملتوی رکھا ہے کہ اس لیے محبان علی اور قرآن، اس لیے کہ علی نے قرآن کا علی کے محبوں نے کیسے بچایا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ علی کے محبوں نے قرآن کو کیسے بچایا، قرآن سے وقت پڑھا بھائی قرآن کی آیتوں کو محفوظ کرنا اور سنانا کس کا کام تھا؟ رسول خدا کا کام تھا۔ کہ یہاں تو یہ مل رہا ہے کہ ایک طرف قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور ایک طرف قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کو روکا جا رہا ہے۔ بھائی جب ابو ذر فضائل علی بیان کر رہے ہیں بازاروں کے اندر کہ بھائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر بازاروں میں کہہ رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، رسول خدا نے یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی عنوان صحیفۃ المومن، علی کی محبت مومن کے صحیفے کی ہیڈنگ ہوا کرتی ہے، عنوان ہوا کرتی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مال قرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے مسلسل بیان ہو رہا ہے نا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی ہماری اور تمہاری نسبت وہ ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ اب یہ نہ سمجھ رہے کہ علی کو ہارون کہہ دیا اس لیے کہ اگر علی کو ہارون کہا ہے تو اپنے کو موسیٰ بھی کہا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات مثال میں بیان کی جا رہی ہے، علی کو کم نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ علی سے اگر وہاں پر مثال اوپر بڑے سے دی جاتی ہے نا تو معلوم ہے اشتراک مقصود ہوتا ہے۔ جب ایسی کوئی مثال دی جاتی ہے تو اشتراک مقصود ہوتا ہے کہ کیا چیز مشترک ہے، نہ یہ کہ اس کی شخصیت مراد ہوتی ہے۔ جیسے ہم مولا علی کو شیر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمد اللہ نے جانور کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہادری چونکہ مشترک ہے، اس لیے مقصد صرف دنیا کے ذہن چونکہ اتنے اونچے نہیں ہیں، اس لیے انٹروڈکشن کرانے کے لیے کوئی نیچی چیز چن لی جاتی ہے۔ اس لیے نہ سمجھ، اس لیے رسول نے جب مثال دی اور ہارون کہا تو کہا میں بھی اپنے کو موسیٰ کہہ رہا ہوں جو مجھ سے کم ہے، اس لیے کبھی علی کو تو مجھ سے کم نہ سمجھ لینا۔ صلوات بھیجو محمد علی تو خیر یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من علی، یا علی انت اخی فی الدین والدنیا، تم دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ مسلسل حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، فضائل علی بیان ہو رہے، بھائی فضائل علی نہیں بیان ہو رہے، یہ غور کیجیے کہ ایک فقرے اور ایک جملے کو آپ، اور ابو ذر پڑھتے چلے جا رہے ہیں علی کے فضائل میں، روزانہ ایک حدیث بازار میں نکل رہے ہیں ابو ذر اور پڑھ رہے ہیں، بازار میں نکل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کا سلمی، تمہاری سلو میری سلو ہے، لحم کا لحمی، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، دم کا دمی، تمہارا خون میرا خون ہے، حرب کا حربی، تمہاری جنگ میری جنگ ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابو ذر تم یہ کیا کر رہے ہو، حضور ابو ذر کو منع کرو ورنہ فضائل علی دنیا کے اندر پھیل جائیں گے۔ لیکن یہ خلافتوں کا دور ہے،
کہا نہیں ابو ذر تم کو اگر بازار میں پڑھنا ہے تو حدیث کیوں پڑھتے ہو, قرآن کیوں نہیں پڑھتے, خالی علی کے فضائل پڑھتے ہو. دیکھیے بات بدلی, علی کے فضائل نہیں پڑھ رہے تھے. اگر ابو ذر ہمارے طریقے سے جذباتی ہوتے اور کوئی شعر انیس کا اور قید زنگی پوری کا اور میرا پڑھتے تو بات ہوتی کہ ابو ذر کو روکا جا رہا تھا ابو ذر کی بات کہنے سے. ابو ذر تو ہر بات سے پہلے قال رسول اللہ کہہ رہے تھے. یہ بات کیوں کہتے ہو کہ ابو ذر کو علی کے فضائل سے روکا گیا؟ بات علی کی نہیں ہے, ابو ذر کو حدیث رسول بیان کرنے سے روکا جا رہا تھا. اب معلوم ہو گیا کہ دیکھیے بات علی کی نہیں تھی, جو رسول نے کہا اسے پہچانا ہمارا فرض تو ہے. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ رسول والے نہیں تھے. دیکھیے قرآن کا استعمال, بات ہے قرآن کا استعمال ہو رہا ہے. اب معلوم ہے رسول کی بات اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ علی کے بارے میں کہی تھی. اگر یہ کہہ دیتے ابو ذر کہ فلاں پرنالا تھے, فلاں کھڑکی تھے علم کا, اور فلاں چھت تھے, اور فلاں دیوار تھے, تب بات ہو جاتی, کسی طریقے سے کوئی نہ بولتا. تو معلوم ہوا کہ جب علی کی عداوت ہوئی تو رسول کی حدیث بھی چھوڑ دی. اور جو فرمایا علی کو چھوڑ دیا, آگے بات ہو رہی ہے رسول کی حدیث کی. اچھا رسول کی حدیث چھوٹ گئی, کہا کوئی بات نہیں. کہا ابو ذر قرآن پڑھا کرو. اچھا کوئی بات نہیں, کل سے قرآن پڑھوں گا. تو معلوم دیکھا علی کی عداوت نے کہا ہم قرآن نہیں مانتے, آپ قرآن کو نہیں مانتے. دیکھا تراویح پڑھ لینا یہ قرآن کو ماننے کی علامت ہے. مجھے کسی کی بڑی اچھی بات یاد آ گئی, کہنے لگے بھائی تراویح کہتے ہو حضرت عمر نے ایجاد کی تھی, اور قرآن جمع ہوا حضرت عثمان کے دور میں, جب حضرت عمر نہیں پورا قرآن نہیں پڑھا تو تم کیسے پڑھ سکتے ہو؟ صلوات علی محمد شہر ہندوستان معلوم اکثر ایسے فکرے کہا کرتے تھے. تو غور کیا آپ نے؟ اب ابو ذر نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم کل سے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے. کہا قرآن کی آیتیں, اب ابو ذر نکلے قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے. کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کی آیت چل رہی ہے, دیکھیے آپ. اب قرآن کی طرف آ رہے ہیں علی کے ماننے والے اور قرآن. اس کے بعد ابو ذر بات انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, والرسول رسول ہے, والذین یؤتون الزکاۃ وهم راکعون, اور وہ لوگ ہیں جو کہ رکوع کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. اور جو کر رہے ہیں کہ نہیں. ابو ذر آیتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں, قرآن کی آیتیں نکل رہی ہیں. ابو ذر نے کہا آپ سنو, موضوع کیا ہے؟ علی کے ماننے والے اور قرآن. علی کو چھوڑے, علی سے کیا قرآن کا مقابلہ کرتے ہو؟ علی سے قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں اپنے والد کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں, سمجھ لیجیے آپ کہ شرح ذات آسان نہیں ہے, شرح ذات آسان نہیں ہے, علی ہے یہ, قرآن نہیں ہے. شرح ذات آسان نہیں ہے, علی ہے یہ, قرآن نہیں ہے. اب ابو ذر نکل کے آئے تو آیتیں پڑھتے چلے جا رہے. ابو ذر آیت پڑھو, ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ سے بھی خیرات لینا پسند نہیں کرتے. ترجمہ میرا ہوگا, اللہ سے بھی جب کوئی چیز لیتے ہیں تو خریدتے ہیں قیمت دے کر. صدقہ اور خیرات اللہ کے بھی گوارا نہیں کرتے. اللہ کا صدقہ خیرات گوارا نہ کرے, وہ امت کا صدقہ خیرات کرے. اچھا بیانامہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر, فضائل نہیں ہے, بیانامہ لکھا ہے. اچھا علی کی یہ نہج البلاغہ کی بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے. یہ نہج البلاغہ کی بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے. اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں. اگر علی نے کہا نہج البلاغہ کی بات ہوتی, اختلاف کی بات ہوتی, کہا یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی اگر معاملہ کرتے ہیں تو سر جھکا کے نہیں کرتے, سر اٹھا کے کرتے ہیں. تو جو اللہ کے آگے بلا وجہ سر نہ جھکائے, کہ فکر غور کیجیے گا, جو اللہ کے آگے بلا وجہ سر نہ جھکائے وہ امت کے ذلیل ترین آدمیوں کے بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ صلوات علی محمد علیہ محمد. دیکھیں میں نے کہا آدم سے لے کر اور اب تک رسول اللہ تک, بلکہ کبھی بھی کائنات میں کوئی انسان ہو, آدم کی بات چھوڑ دیجیے, چاہے وہ کسی کا اوتار ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, پوری کائنات کے جتنے لیڈر, جتنے مسلح, جتنے ہادی اس دنیا کے اندر آئے, کسی نے اپنے خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عمل تو سب نے پیش کیا, لیکن آخر میں صاحبان معرفت نے ایک ہی فقرہ کہا, ما عبدناک حق معرفتک, ما عبدناک. یہی تو ہے نا آخری منزل, صوفیت کی آخری منزل, عبادت کی آخری منزل, اللہ والوں کی آخری منزل, انبیاء کی آخری منزل, صاحبان معرفت کی آخری منزل, پوری کائنات کی آخری منزل, دین کی آخری منزل, اسلام کی آخری منزل, سجدے کی آخری منزل, عبادتوں کی آخری منزل, یہی تو ہے نا.
मां अबदना का हक का इबादत, हम तेरी इबादत नहीं कर सकते जो तेरी इबादत का हक है कोई बताए? इससे आगे कहने की हिम्मत पड़े किसी ने कि मैंने बड़ी इबादत की है? बात अमल की हो रही है, नियत की नहीं हो रही है। तवज्जो करें तो मजा आएगा आपको। है महाबदना का, बड़े बड़े सूफी दुनिया में कपड़े फाड़ लिए, आगे निकल गए, जंगलों में निकल गए, सब छोड़ दिया, खाना पीना और सब बच्चा बच्चा सब छोड़ छाड़ के चले गए। महाबदना का हक का इबादत, हम तेरी इबादत तो वो नहीं कर सके जो इबादत का हक था। सब लरज रहे। देखो आज अली को तुमने मरहब अंतर के मुकाबले में दिखाया, क्या समझेगा कोई अली को? हम तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में दिखा रहे। मरहब अंतर के मुकाबले में आना तो ये अली के बाएं हाथ की बात थी। मा अरफना का हक का मारिफत, हम तुझे नहीं पहचान सके जो तेरी मारिफत का हक था। ये दोनों फिक्रे साहिबान मारिफत के, अंबिया के, मुरसलीन के, हादियों के, दुनिया की, कायनात के, किसी मजहब के हो, आखिर में किसी तरह हो, चाहे तर्जुमा हो, तर्जुमानी हो, बाइबिल में हो, इंजील में हो, गीता में हो, किसी किताब में हो, हर एक मुस्लिम ने जिस खुदा को माना, जिस ताकत को माना, लामज़हबों की बात छोड़िए, आखिर में यही कहा माँ अबदना का हक का इबादत, हम जो तेरी इबादत का हक था उसे अदा न कर सके। माँ अरफना का हक का मारिफत, तेरी इबादत मारिफत का जो हक था उसे अदा नहीं कर सके। जब अमल न पेश कर सके तो नियत क्या पेश करेंगे जो खुदा जानता है। जब अमल न पेश कर सके तो नियत क्या पेश करेंगे उसको सिर्फ अल्लाह जानता है। और आओ देखो मेरे अली को, जो अल्लाह की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है इलाही मां अबद्दु का खौफन मिन नारी वला तमल जन्नतिक बल वजदतु का अहलन लिल इबादा। अरे दुनिया होगी जो अमल पेश करती है, मेरे नियत की मंजिल वो है कि मैं तेरी इबादत तेरी जहन्नम के खौफ से नहीं करता, तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता, बल्कि तू चूंकि मैंने तुझे इबादत के काबिल पाया इसलिए इबादत की। फिक्र गौर कीजिएगा, अल्लाह को पाकर इबादत करना और है और इबादत करने के बाद अल्लाह को पाना और है। पहले तुझे इबादत के काबिल पा लिया तब सजदा किया है। अब जब इस मंजिल पर आदमी होता है तब ये कहता है कि वलाउ को शिफल गिताल मस्दत तो यकीना, अगर सारे पर्दे हटा दो तो अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। सलावत भेजो मोहम्मद। अली तो अली है, अली है, रहेंगे। तो क्या दुनिया इतने इतने आए एक से एक सिपाही साहबा जैसे 365 मिट के चले गए, अली के नामों की मिटा सकता है? बल्कि आप मानने वाले बड़ी जल्दी। अगर मर्जा ने कह दिया कि जुज़्व अज़ान नहीं है तो अली का नाम मिट जाएगा, नहीं जुज़्व अज़ान नहीं है तो फिर नहीं है, नहीं है तो फिर नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आलिम कह देगा तो नहीं है। पब्लिक को क्या, चंद के लौड़ों को क्या बोलने का हक होता है कि वो दीन के अंदर दखल दे? ऐसे उलमा का हक है। मैं अहले बैत को मानकर के भी उलमा के रास्ते से नहीं हट सकता। अगर नहीं है जुज़्व अज़ान तो जो जुज़्व अज़ान समझेगा वो मौला का मुखालिफ, इसलिए कि तुम आलिम दीन की बात को ठुकरा रहे हो। हाँ अगर उनकी तकलीफ करते हो जो बाद लोगों ने जो कहा है तो ठीक है, अपनी तरफ से दखल देने का किसी को हक नहीं। बिल्कुल मैं अपने फराइज को समझता, मैं कहता हूँ मोहब्बत का भरोसा रखो, इश्क एतमाद का नाम है, मोहब्बत कॉन्फिडेंस का नाम है, मोहब्बत पॉलिटिक्स का नाम नहीं है, मोहब्बत सियासत का नाम नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए मौला के फज़ाइल पढ़ दूं। मैंने मौला से मोहब्बत को, चूंकि जब अल्लाह से मौला ने ये कहा कि मैं तेरी जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत नहीं करता, जन्नत की लालिश में मैं तेरी इबादत नहीं करता, बल्कि चूंकि तुझे लायक इबादत समझता हूँ इसलिए मैं तेरी इबादत करता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि अली अब हम भी तुमको ऐसे चाहने वाले अता करेंगे तो जहन्नम के खौफ से तुम्हें नहीं चाहेंगे, जन्नत की लालिश में तुम्हें नहीं चाहेंगे। अली तुमको चूंकि इश्क और मोहब्बत के काबिल समझा है इसलिए तुमसे मोहब्बत करते हैं। हमने चूंकि तुम्हें इश्क और मोहब्बत के काबिल समझा है, हमारा मेयार, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारा दिमाग, हमारे फिक्र, हमारा इल्म, हमारा नफ्स, हमारी शख्सियत, हमारा खून, हमारा खानदान चूंकि इतना बुलंद है कि जब हमने बैत करने के लिए दुनिया में लोगों को ढूंढा तो हमको अलावा मासूम के कोई मिले ही नहीं। इसलिए अली को मानना अली की बुलंदी की अलामत नहीं है, हमारी और आपकी बुलंदी की अलामत है। सलावत भेजो मोहम्मद। अली को मानकर विलायत फकीह को नहीं मानेंगे, हो ही नहीं सकता। फारक़ अली किसी को खुद पर, अली को मानकर उलमा को न माने, हो ही नहीं सकता। अली को मानकर बेवकूफी की बातें ना किया करो, कोई आदमी भी हो। इसलिए कि जब कोई अली से मोहब्बत करता है, सुने ये फिक्र लिख ले आप, जब कोई अली से मोहब्बत करता है
تو سب سے بڑی چیز جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے نعمت وہ عقل ہوتی ہے. اور جب کوئی علی کو چھوڑتا ہے تو سب سے پہلی نعمت جو اللہ لیتا ہے وہ عقل ہوتی ہے. صلوات بھیجو محمد. عالم کو پتہ چل رہا ہے عالم کون ہے؟ جو علی کی باتیں بتا رہا ہے وہ عالم ہے, جو قرآن کی تفسیر بتا رہا ہے وہ عالم ہے, جو علی کی حدیث بتا رہا ہے وہ عالم ہے. اور اگر علی کی باتوں اپنی منمانی کرو گے تو ویسی ہو جاؤ گے جو ابو ذر کو روک رہے تھے. سمجھو کہ چونکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بنے علی تو علی ہو, کسی کا محتاج کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اپنا بھی محتاج نہیں رکھا ہے. بہت بڑا جملہ کہہ دیا, سب دے دیا, آپ تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں. تو وہ علی کی فضیلت پوری کل انشاءاللہ ثابت کروں گا آپ کے سامنے کہ کس کس روپ سے ہم علی کو خدا کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد نماز چھوڑ دیجیے گا میرے پیچھے. میں نے شعر پڑھا تھا نا, یاد ہے نا کہ ہم جس سے خوش ہیں اور ہمارا خدا بھی خوش, دنیا میں ایک قوم کا ایسا خدا بھی ہے. یاد ہے نا وہ شعر؟ تو غور کیا آپ نے, کہ علی نیت اپنی پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بات کیوں نہیں کی ہے. اس علی کے فضائل بیان ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی بات ہے, اگر ابو ذر نے آیتیں پڑھی تھی, اگر ابو ذر نے آیتیں پڑھی تھی تو آیتوں میں کوئی علی کا نام تو تھا نہیں. وہ تو وہی تیسرے دور کے ہی تو قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن تو وہی تھا نا حضرت عثمان کا, ہے نا بھائی. اب آخر بیچارے کا قافیہ بھی قرآن سے ملتا جلتا ہے. کبھی کبھی قافیہ مل جاتے ہیں, کیا کریے گا. اب میں وہ مثال نہیں دوں گا, اگر نہیں آپ سمجھ جائیں گے. کبھی قافیہ ملائیے تو بات بالکل الٹی ہو جاتی ہے. صلوات بھیجیے محمد. بات معیار منبر سے گر جائے گی, اس لیے آگے نہیں کہوں گا, قافیہ نہ ملائیے گا. بہت سے قافیہ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل الٹا ہو جاتی ہے دوسری بات. جیسے انسان نے پوچھا یہ بتائیے کہ بھائی علی اور عمر کے عین میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہے فرق اتنا عین علی عین عمر میں جیسے کہ ایک یہ ہے حلال و حرام. صلوات بھیجیے محمد. اب ابو ذر اگر علی کا نام لیتے تو بات یہ ہو سکتی تھی کہ ابو ذر تم علی کا نام لے رہے ہو اس لیے تم یہاں پر علی کا نام نہ لو, یہ آیت بدل دو. ابو ذر تو یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نفس بیچا, اللہ کی مرضی خریدی, تو میں کسی کو لا کے کھڑا کر دیتے کہ یہ ہے. یہ بات بہت سیدھی سیدھی ہے, کوئی اس میں نہ تفسیر کی ہے, نہ تعمق کی ہے, نہ تفکر کی ہے, نہ تعقل کی ہے, نہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. بات بڑی سمپل اور سیدھی سیدھی ہے. جب علی نے کہا کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے, اور وہ لوگ جو کہ حالت رکوع میں انگوٹھی دیتے ہیں تو کسی کو لا کے عرب میں مدینے مکے سے کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ابو ذر صحیح کہہ رہے ہو, لیکن رسول اللہ سے مراد یہ ہے انگوٹھی اس نے دی تھی. اس کا مطلب دشمن کی نظر میں بھی علاوہ علی کے ان آیتوں کا مصداق کوئی نہیں تھا. تو ابو ذر کو منع کرنا اس بات کا ثبوت ہے. فکرے سنیے کہ ابو ذر کیا تمہیں علاوہ فضائل علی کی دوسری آیت نہیں ملتی؟ ابو ذر نے یہ نہیں کہا کہ یہ علی کے فضائل کی آیت ہے. مخالف نے کہا کہ علاوہ فضائل علی کی دوسری آیت نہیں ملتی. تو معلوم مخالف بھی یہ جانتا تھا کہ ایسی جتنی آیتیں اس کا مصداق علاوہ علی کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. صلوات بھیجیے عقل کی بات ہے, نہ تفسیر کی بات ہے, جاہل آدمی سیدھی سیدھی سمپل سمپل بات ہے. کہ دوسری کوئی آیتیں پڑھو. معلوم ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا تھا وہ فضائل علی کے بنا سے. تو معلوم ہوا کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی سے سیرت رسول مل جائے تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. سیرت معاویہ یہ ہے کہ جو چیز علی سے ملے اسے چھوڑو, چاہے وہ حدیث رسول ہو چاہے قرآن کی آیت ہو. اب ایسے لوگ اگر قرآن مانیں گے تو ہم سے ویسا قرآن ماننے کے لیے نہ کہیے. ہمارا قرآن تو یہ ہے کہ چاہے وہ آئنسٹائن کی سائنس ہو, چاہے وہ کارل مارکس کا فلسفہ ہو, چاہے وہ کانٹ کی پورے فلسفی ہو, چاہے بڑے بڑے لکھنے والوں کی کوئی باتیں ہوں, چاہے وہ شیکسپیئر کا دیوان ہو, چاہے کہ عمر میں کیٹس کی پوری کتابیں ہوں, چاہے وہ شیلی کی 17 سال کی عمر کے اندر کوئی اپنے اعتبار سے موضوعاتی کتابیں ہوں, چاہے کائنات کے اور رائٹر ہوں, چاہے وہ یورپین رائٹر ہوں, چاہے وہ کمیونسٹ رائٹر ہوں, چاہے لامذہب رائٹر ہوں, چاہے مسلمانوں کی کتابیں ہوں, ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہر کتاب سے اوپر نہج البلاغہ ہے. جو کتاب ہے وہ یہاں رکھی ہے, نہج البلاغہ یہاں رکھی ہے. اس سے اوپر ہم نہیں, دنیا کے ہر آدمی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. بس سمجھ لو ہم قرآن کو کیا مانتے ہیں. دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی, جتنی لکھی جا رہی ہیں, جتنی لکھی جائیں گی, سب نہج البلاغہ سے نیچے ہیں, اس سے اوپر نہیں ہو سکتی. اور اس کے اوپر جسے مانتے ہیں اسے ہم قرآن کہتے ہیں. صلوات بھیجو محمد علیہ. سمجھو ہم قرآن کیسا مانتے ہیں بھائی. اب
اپنے لوگ بھی جہاں نماز کا ایسا وائرس چلا ہوا ہے، میں مسائل بیان کر رہا ہوں، سن لیجیے، نماز سے مخالف ہے، ایسا وائرس عبادت کا چلا ہوا ہے جس کو دیکھو قرآن نماز اور قرآن نماز پڑھو بھائی، لیکن ایک بات ہے اس کو نور کے ساتھ پڑھو. روکھی نماز نہیں اچھی لگتی ہے، روکھی نماز نہیں اچھی لگتی ہے. ہاں ڈنکر ڈولر بھی کھانا جاتا تو کافی ساتھ میں ملتی ہے، پیزا بھی کھانا جاتا تو ساتھ کے اندر ساس چٹنی رکھی رہتی ہے. آدمی روکھی چیز نہیں پسند کرتا. یہ کون سی روکھی عبادتیں دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں؟ افطاری ملتی ہے، سلوات مل جائے محمد اب نہیں. یہ وہی لوگ ہیں نا کہ ان کے سمجھ میں افطاری آ جاتی ہے، مجلس کا تبرک نہیں آتا. سلوات مل جائے محمد مولا علی کی پورے کے پورے فضائل کا ہم اس کو قرآن کو مانتے. کا محبان علی. چلیے سمیٹ کے بات ختم کرتے تھے. پوری تاریخ گواہ ہے جب قرآن پہ وقت پڑا، اور یہ تو اس وقت کی بات تھی. مان لو کہ چلو ابو ذر ایسا کر رہے تھے، ابو ذر کو صرف قرآن پڑھنے پر جلا وطن کیا گیا. تو جو ان کو مانے وہ قرآن والے، جو ان کو مانے وہ قرآن والے ہیں. ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہماری کہ تو قرآن کا رواج ہی نہیں ہے. تو نیا جملہ ہے، ہم تو حضرت عباس کا فریادی ماتم کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرو. ارے یہ کیا مطلب؟ اس کا اس سے کوئی ربط ہے؟ خیر جملوں کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، بہت پازیٹیو وے سے چل رہا ہوں. ہاں چھوڑے آپ، بہت ہی مثبت اور بہت پازیٹیو وے سے. کوئی سیدھی باتیں ماننے میں کون تیار نہیں؟ وقت بھی کافی نکل گیا تو غور کیا. ابو ذر کو کیوں جلا وطن کیا گیا؟ قرآن پڑھ رہے تھے. ان کے ماننے والے قرآن والے ہو گئے، اور ہم جو قرآن پر جان دیتے چلے آئے. بس فرق اتنا ہے کہ تم نے روشنائی سے قرآن لکھا، ہم نے اپنے خون سے قرآن لکھا. جس نے خون سے قرآن کو بچایا، جس نے نظر پر تلاوت کی، کوئی اہمیت نہیں. اور آج بھی چلیے بہت جلدی تاریخ کو جوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ وقت نکل گیا کافی. ابو ذر سے لے کر اور خمینی تک پورا سلسلہ اگر پڑھوں تو رات گزر جائے. ابو ذر سے لے کر خمینی تک حاجت میں کیا اس نے کیا لکھا تھا؟ اس نے ایم معصومین کو برا لکھا نہیں تھا. سلمان رشدی نے کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا کہ ہم کم وقت زندہ ہے، لکھا ہے. سلمان رشدی نے کیا لکھا ہے؟ آزاداری کے خلاف لکھا ہے. جو شیعوں کو بولنا چاہیے بیچارے آزاداری کے اوپر بولتے ہیں. نہیں وہ اس سے ہم ہی لوگوں کا ہے. آزاداری کے خلاف نہیں بھی لگی چاہیے. کیا عالم تابوت کے خلاف لکھا تھا؟ مجلس کے خلاف لکھا تھا؟ مولا علی کی خلافت کے خلاف کوئی بات لکھی ہے؟ پہلے اس کا نام ہے شیطانک ورسز. یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ جو پیغمبر اکرم پر جو وحی آتی، وہی بھی عقیدے میں یاد رکھیے، وہی کا جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا. پیغمبر اکرم پر جو قرآن کی وحی آئی تھی اللہ کی طرف سے، جو جبریل لے کے آئے تھے، جو بشکل قرآن دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، نہ اللہ کا وجود ہے اور نہ جبریل کا وجود ہے. ان کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو شیطان نعوذ باللہ نقل کفر نباشد ہفتاد مرتبہ استغفر اللہ، کہ جب تو شیطان ان پر سوار تھا اور یہ وہ بول رہا تھا یہ شیطانی آیتیں. اس کا ترجمہ یہ تھا شیطانی ورسز کا، یہ اللہ کی آیتیں نہیں ہے، یہ شیطانی آیتیں. یعنی ثابت یہ کر رہا تھا کہ یہ شیطان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں. کہاں گئے تھے قرآن والے؟ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے. ارے بات اس نے بڑی سیدھی سیدھی کہی تھی جو معاویہ کے بیٹے نے کہی تھی کہ نہ کوئی رسول آیا نہ وحی آئی. سلام دے دیا محمد علیہ وسلم، بڑی تیزی سے ساتھ دے رہے، اس نے مجھے مزہ بھی آیا. تو اس نے رسول وحی کا انکار کیا، تبھی تو قرآن بدلا ہے نا. ما جہاں نبی و ما نزل وحی وغیرہ وغیرہ ٹکرا. جب اس نے کتاب لکھی، اچھا کہنے ہاں اس میں رسول کی بیویوں کو برا لکھا ہے. اب تک تو بیویوں کو برا کہنے پر ہم کافر ہو گئے تھے اور قابل لعنت ہو گئے تھے اور ہماری جان و مال سب جائز ہو گیا تھا، اور جب وہ رسول مسز رسول کو برا کہہ رہا ہے تو کیا بات ہے؟ تو اس کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. تو نے بھی اتنی کتاب اٹھتی، کوئی آدمی تو اٹھتا رسول کی بیوی کا ماننے والا. میں رسول کی بیوی کو کہتے ہیں. آپ کی اماں کے اوپر اٹیک ہوا تھا، امہات المومنین، جانے اماں کے کیسے بیٹھے؟ دیکھیے بات بڑی سیدھی سے. میں نے ہندوستان کے لوگوں نے کہا نہیں اس کو یہ بات اسلام کی وہ جائز نہیں ہے، موت کی بات نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے بہت سیدھی سیدھی میں بات کروں، چڑھی کی بات کا سوال نہیں ہے. یہ نہیں بھائی مارنا کیا ہے، اسے اسلام بدنام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کہے گا ٹھیک ہے. میں نے کہا جو بھی سزا موت کے علاوہ مرنا تو کوئی نہیں چاہتے تھے. موت کے علاوہ 1 سال کی جیل، 2 سال کی جیل، 10 سال کی جیل، زندگی بھر کی جیل، میں بیوی بچوں کے جیل، کوئی بھی سزا معین کریے موت کے علاوہ.
میں نے کہا اگر اس کی کتاب لکھنے کی سزا موت کے علاوہ کوئی آپ لوگ معین کرتے ہیں تو جو اس نے رسول کی بعض بیویوں کے بارے میں لکھا ہے میں کروڑوں میں چھاپ کے دنیا میں بانٹ دیتا ہوں، جو سزا دو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ بات بہت سیدھی سیدھی ہے، ابھی بھی تیار ہوں۔ جو اس نے رسول کی بعض بیویوں کے بارے میں لکھا ہے، جو لکھا ہو، جن کو ہم نہیں مانتے، تو ہم بھی اسے لکھ کے بانٹ دیتے ہیں، جو اسے سزا دو گے ہمیں دو، ہم بھگتنے کو تیار ہیں۔ اور سب چھوڑو، رسول کو تو ہم مانتے ہی نہیں۔ یہ بات بھی سیدھی سیدھی تھی نا۔ تو معلوم ہوا کہ جب وقت پڑا، اماں کے بیٹے سب غائب، بچا کے کون لے گیا؟ وہی محمد بن ابو بکر۔ اب اتنے علماء تھے وہاں جو ایران کے خلاف فتویٰ دے رہے تھے اور اس کا فتویٰ دے رہے تھے کہ یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، تو وہ کہاں تھے آپ؟ معلوم ہوا اگر نکلا فتویٰ دینے والا تو صرف اہل بیت کا ماننے والا نکلا۔ معلوم پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی بات آتی ہے تو ہزاروں تراویح پڑھ کے کمانے والے نکلتے ہیں، لیکن جب قرآن کی حفاظت کی بات آتی ہے تو علاوہ علی کے ماننے والوں کو دنیا میں کوئی نہیں نکلتا۔ صلوات بھیجنے والا یہاں سے بات قرآن کی تلاوت، محرابوں میں قرآن پڑھنا اور ہے، مسجدوں میں قرآن پڑھنا اور ہے۔ جب قرآن پہ وقت پڑھے تو اپنا سینہ تان کے وہی لوگ نکلتے ہیں کہ جو اس کو یاد کرنے سے نیزے پر تلاوت کی۔ اسی لیے جہاں قرآن دیکھا ڈھیلے پڑھ گئے، ڈھیلے نہ پڑھیے گا ورنہ مولا سے الگ ہو جائیے گا۔ ایک بڑا اچھا ادبی لفظ مل گیا اردو کا، ڈھیلے پڑھ گئے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں سمجھنے بات آئی گئی تو تھوڑا سا رفتار آپ کرے لو۔ جہاں قرآن دیکھا ڈھیلے پڑھ گئے، ہم نہیں مانتے۔ اسی ڈھیلے پڑھنے نے خارجیت کو وجود دیا تھا۔ تاریخی فقرہ لے کے جائیے آج بھائی، جب ادھر سے قرآن بلند ہوا جنگ صفین میں تو مالک اشتر ڈٹے رہے، تلوار چلتی رہی۔ مولا کے دوسرے اب قرآن کی بات بھی آپ نہیں مان رہے، قرآن کی بات بھی آپ نہیں مان رہے، تو کبھی جب دشمن کوئی خیر کی بات لے کر آئے تو ڈھیلے نہ پڑ جائیے اگر وہ اہل بیت سے الگ ہو۔ اسی لیے شاید پیغمبر کہہ کے کہتے ہیں علی مال قرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر علی سے الگ قرآن نظر آئے تو اسے نہ ماننا، اگر علی کے ساتھ ہو تو اسے ماننا۔ حدیثیں خاص ہوتی ہے، کچھ حدیثیں عام ہوتی ہے، کچھ دونوں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی موقع کے لیے حدیث خاص بھی رہی ہو، حدیث عام بھی رہی۔ اور جو فرمایا آپ نے، اب جب وقت پڑا تو کوئی صاحب تیار نہیں ہوئے کہ نکل کے یہ کہتے کہ نہیں 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 قرآن کو تو ہم، کوئی صاحب کہتے کہ ہم قرآن کو بچانے والے۔ آج جب میں نے سمجھا فتویٰ دے لیا تو ہزاروں باتیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہی رہتی۔ اور جو فرمایا جب قرآن کے اوپر کبھی کائنات کے وقت حفاظت کی بات آتی صرف علی کے ماننے والے نکلتے۔ اب میں ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں جو عورتوں کو قرآن دے کے میدان میں بھیج دیتے ہیں۔ صلوات بھیجنے قرآن علی والوں کی ملکیت ہے، قرآن علی کے چاہنے والوں کا فرض ہے، قرآن پر عمل کرنا علی کے ماننے والوں کا اولین فرض بنتا ہے۔ قرآن سے محبت ہمارا فرض بنتا ہے۔ وہ کیا جانا جو علی کو چھوڑ کے قرآن لے کے جا رہے ہیں۔ ابو ذر آیتیں پڑھتے رہے، کوئی آدمی ایک پیش نہ کر سکے کہ ابو ذر نہیں۔ یہ میں نے بہت سمیٹ کے کہا کہ آپ بڑی تیز سمجھ رہے تھے، سمیٹ یہ کہہ دیا۔ اس لیے ایک آدمی بڑا اچھا گانا گاتا ہوا جا رہا تھا، مولا نے کہا کیوں تم اپنی آواز کو برباد کرتا ہے، اتنی پیاری تیری آواز ہے، قرآن کیوں نہیں پڑھتا اتنی اچھی آواز؟ میں نے کہا مولا مجھے آتا نہیں، کہا ادھر۔ اسے کان کے پاس اپنا منہ لے گئے، چند فقرے کہے، اس کے بعد اتنی دیر میں وہ حافظ قرآن بھی بن گیا اور عالم قرآن بھی بن گیا، اور وہاں سے گیا تو قرآن پڑھتا ہوا گیا۔ یہ واقعات علی کے قرآن کے صلوات بھیجا محمد۔ اور آج بھی ہمارے علماء اور ذاکرین کا طریقہ ہی ہے کہ جب منبر اور فضائل علی بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین، اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ نہ علی قرآن سے الگ ہے نہ قرآن علی سے الگ ہے۔ اور جو فرمایا ہم تو جان لیتا ہوں بڑی نماز ایسی زبردستی کی بات دیکھیے، یہ اپنے اس کا احساس کے پاس قرآن بہت ہے، قرآن کو قرآن کے طریقے سے ماننا ہے نا، خالی کھڑے ہو کے پڑھ نہیں بات۔ آج دنیا کے اندر قرآن کی حکومت بھی قائم کر سکا؟ اگر میں کہا تو بہت سے مسائل ذہن میں آتے ہیں، اس لیے میں چھانٹ کے چاہتا ہوں جلدی بات آپ تک پہنچا دوں۔ میں جو موضوع لے کے آیا تھا پورا، میں نے یہ سوچا تھا کہ آج مولا علی کا نام لوں گا ہی نہیں، اور اس کے بعد صرف پوری کائنات کے سارے مفکرین سے میں لکھواؤں گا کہ بتاؤ تم ایسے آدمی کو ماننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں، اور اگر ایسے آدمی کو مانتے ہو تو علی کے علاوہ کوئی دوسری پرسنالٹی دکھاؤ۔ یہ میرا موضوع آج کو جو پورے کا پورا چھوٹ گیا، انشاءاللہ کل بشرط یاد۔ قرآن کی زندگی ہے، قرآن اہل بیت نے دنیا تو ساری ابو ذر آیتیں پڑھتے رہے، اب ابو ذر کو ملا وطن ہونا پڑا، قرآن کی آیتیں برداشت سے کہا یہ آیتیں نہ پڑھو،
क्या आयतें न पढ़ो, इसका मतलब सब वो मजदार समझ लो। आज चूंकि इस दौर के अंदर जो मेरी किताबें नजर से गुजर रही हैं, उसके लिए कोई लफ्ज ऐसी लफ्ज है जो मिंबर की तहजीब गवार नहीं दे रही। आदम से लेके माविया तक की तारीख ये किताबें मेरी नजर में आ रही। तारीख आदम का माविया और खैबर और खंदक से पूरी पूरी लिख दी और मौला अली का नाम ही गायब है। पूरी पूरी जंगें लिखी जा रही हैं और मौला अली का नाम गायब है। हमारे के लोग कहते हैं फजाइल बहुत बयान हो चुके, कोई आदमी उनसे नहीं कहता कि अदावत बहुत कर चुके, उनसे क्यों नहीं कहते कि अदावत बहुत कर चुके, कब तक करते रहोगे? हमसे हमेशा कहते हो फजाइल बहुत बयान करते, कुछ और बयान कीजिए, सलावत दे दीजिए उनसे कोई नहीं कहता। भाई बस एक बात बीच में आ गई तो उसको तो हमको हर एतबार से बीच में आ गई, ये तो काफिर है, कुरान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, कुरान काफिर है। देखिए काफिर कहा कब गया, बीच में आ गई तो मैं ऐसी मौजूद पढ़ता नहीं हूँ, कब जरूरी हुआ तो पढ़ देता हूँ, जब आवाम पूछते मैं तो कहता हूँ जो लोग काफिर कहते उन्हें मुंह लगाइए नहीं। भाई जिस तरीके से एक मिलेनायर जो होता है अपने एतबार से, दुनियावी एतबार से बोलो नीचा सही, वो आम उन लोगों को मुंह नहीं लगाया करता, वो अपने स्टेटस में रहता दुनियावी एतबार। वैसे अली के मानने वालों को इन काफिर कहने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए, वो अपने काम में लगे रहे, उनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर जवाब दे तो हमारी जो चीज़ उसको सही तरीके से साबित करते रहे, अली तो अली है, पहचाने जाएंगे। मुखालिफत से लोग तुम्हें कहेंगे कैसे लोग हैं कि दुनिया के गैर मान रहे हैं, तुम नहीं मानते, है ना? तो काफिर कहा कब गया है? शाह ईरान के जमाने में तो नहीं कहा गया। शाह ईरान के जमाने देखिए मेयार कुफ्र क्या है, बस एक बात और बात खत्म, जिंदा ने मौजूद से अलग बात आ गई। मेयार कुफ्र क्या है हमको काफिर कहने को? शाह ईरान के जमाने में शराब थी, ईरान में जो लोग गए थे शराब थी, जुआ था, बेपर्दगी थी, ओरियानियत थी, मंशियात थे, सब थे। उस वक्त काफिर नहीं कहा गया, उस वक्त काफिर नहीं कहा गया। और जब आयतुल्लाह खुमैनी अबसरा की हुकूमत आई तब जुआ था, खत्म हो गया, शराब थी, खत्म हो गई, बेपर्दगी थी, खत्म हो गई। अब क्या आ गया? अब तो कुरान की बात हो रही है, एहकाम की बात हो रही है, नमाज की बात हो रही है, रोजे की बात हो रही है, पर्दे की बात हो रही है, कदावत इस्लामी की बात हो रही है। मालूम हुआ कि जब शाह ईरान का नजरिया चल रहा था तब काफिर नहीं कहा गया, जब खुमैनी का इस्लामी नजरिया चला तो काफिर कहा गया। मालूम हुआ कि इनका मेयारे कुफ्र ये है कि जो अहकाम इलाही की पाबंदी करे वो काफिर होता है, जो मुखालिफत करे वो काफिर नहीं हुआ करता। तो अगर ये काफिर कहे तो आप समझिए कि इस्लाम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, इस्लाम से हट नहीं रहे। अगर शाह ईरान के दौर में किया जाता तो हम समझते, मालूम है जब हम कुरान को मानते हैं तो ये काफिर कहते हैं। मतलब कुरान की बात, क्योंकि खुमैनी साहब ने क्या फिक्र कहा था, हम तागूत को नहीं मान सकते। अब मैं भी हम अपने सबको काफिर कह रहा हूँ, अगर काफिर रहोगे तो शिया नहीं होंगे। और यह आयतुल कुर्सी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, है ना? अल्लाह ला इलाहा इल्ला, कोई अल्लाह नहीं उसके अलावा, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद आ सकती ना उसे ऊँघ आ सकती, इसलिए कि कायनात की हिफाजत कर रहा है। और तुम्हारा अल्लाह वो है कि जो अगर सो जाए तो कायनात की हिफाजत नहीं कर सकता, मेरा अली वो है कि सो जाता है तो रसूल की हिफाजत करता है। मैं तो कह नहीं रहा हूँ, देखिए सलावत दे मोहम्मद मैंने तुम्हारा कहा है, अपने अल्लाह को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरा अल्लाह तो अली का खालिक है, उसकी बात ये लग, मैंने तुम्हारा अल्लाह कहा है आता खुद सूरत वाला लहू लहू मा फिस समावाति मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में सब उसके लिए। मंज़िल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्य वमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान वाले लाने वाले वही हो सकते हैं। वमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत, जो काफिर हो तागूत के। तो हमें अल्लाह ही काफिर कह रहा है, तुम काफिर करो तो कौन सी बात है? तो मालूम हुआ कि जो तागूत का काफिर हो, तर्जुमा देखिए, वमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत, जो तागूत के काफिर हैं वो युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पे ईमान लाए हैं। यख़्रुजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह उन्हीं को ज़ुलुमात से नूर की तरफ निकालेगा। हमने कहा तुम क्या काफिर कह रहे हो, हम खुद काफिर है इसलिए हम तागूत का इनकार करो। तुम माशाल्लाह से काफिर नहीं हो इसलिए तुम्हें तागूत का इनकार थोड़ी किया है, तुमने अल्लाह का इनकार किया है। सलावत भेजे मोहम्मद सब बात कुरान में चल रही है बड़ी सीधी। और फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंक़िसाम लहा, कि जिन लोगों ने तागूत का इनकार किया और उसके बाद अल्लाह पर ईमान लाए और उसके बाद उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, तो मालूम हुआ कि
तो देखो काफिर संभल के हमें कहना, आगे लिख देना है किस किस चीज के काफिर है, वरना दुनिया समझेगी अरे कुरान के मानने तो वाले तो यही जो ताबूत का है। भाई ताबूती तो कहा जाता है ना ईरान के अंदर, ताबूती ताकतों का इनकार करो। और जो फरमाया आप तो मालूम हुआ कि मेयार बीच में जब नबी की बात थी, बहुत दिन से चल रही थी, तो मैं भी सोचा था इस पर कैसे पढ़ूं, तो मालूम हुआ और भी इसलिए कि जब दावा किसी पर कर दिया जाए तो बेचारा पर कोर्ट पर जाके जवाब देना जरूरी हो जाता है शरीफ आदमी का, कि फाइल खराब हो जाएगी। तो भाई हमारी तरफ से कोई दावा तो कोर्ट में नहीं है, पहले जब हमें काफिर कहा गया हम उसका जवाब दे रहे, हमने पहले कोई बात नहीं कही, भैया हमें काफिर कहा गया, हमने कहा ठीक है हम उसका जवाब दे। मालूम मेयार कुफ्र इनका जो है कुरान की हिफाजत, नमाज का मेयार, अदावत इस्लामी, जमहूरियत इस्लामी, इस्लामी हुकूमत, माशरा का इस्लाम में ढलना, ये कुफ्र का मेयार है। अब आप अगर अबू तालिब को काफिर कहें तो अब आइंदा सफाई न पेश करिए, इसलिए कि जो इस्लाम की हिफाजत करे खुमैनी, जब वो काफिर हो सकता है इनकी नजर के अंदर, तो जो रसूल इस्लाम की हिफाजत करेगा वो कितना बड़ा काफिर होगा। सलवात भेज मोहम्मद वाले बस वक्त काफी हो गया हो, इसलिए क्योंकि हमारे क्या बहुत ढीलापन आता चला जाए, दूसरे को देख के उनके क्या सब कुछ नहीं है किसी के। हम मोहिब्बाने अली के अलावा कोई बाअमल हो ही नहीं सकता, उन अमल की कोई कीमत नहीं है। इस पर पढ़ चुका हूं मोहर्रम के जमाने की, अगर उनके अमल की कीमत है तो हिंदू के बेचारे जो पूजा करते हैं वो हमारी आपकी नहीं करते, वो भी किसी न किसी खुदा की करते हैं, तो ये भी कहिए कि वो बड़े पुजारी। बात ये कि अगर बुनियाद में अमल सही है तो उसकी अहमियत होती है। बात इस मौजूद एक अलग मौजूद छड़ा नहीं चाहता, बस अली का महीना है और कुरान का महीना है। अगर अल्लाह ने ये कुरान इस महीने में नाजिल किया तो ये कुरान हमसे वापस भी ले लिया। अगर कुरान सामित भेजा है तो कुरान नातिक को बुलाया भी, और वो अली के जिसने कभी ये नहीं कहा कि फुस्त बरब्बिल काबा, मैं रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। आज बड़ी क़यामत की रात है, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन ठीक है शहादत सबकी आशूरा अपनी हर एक की खुसूसियत है का, लेकिन आज वो शब है और 21 वो तारीख है जिस दिन पहला इमाम दुनिया से उठा। इमाम पहला, यानी इमाम को टेरोर करने की, कत्ल करने की बुनियाद पड़ी, इसके जरिए से वो आपकी तारीख आपके जरिए बुनियाद पड़ी इमाम को कत्ल करने। और अमीरुल मोमिनीन के लिए कहा कि दूसरे इमाम को भी अमीरुल मोमिनीन न कहो, नहीं अमीरुल मोमिनीन का इमाम ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन सिर्फ मेरे जद को कहा करो, अमीरुल मोमिनीन। इससे कोई मैं पढ़ता फजीलत को ऐसा नहीं पढ़ता, ये खुसूसियत है, अमीरुल मोमिनीन जद को कहा। और मैं शायद परसों या कल किसी मजलिस में इंशाअल्लाह अर्ज़ कर दूंगा, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा आपके सामने, ना मैं मस्जिद कुफा में जाऊंगा, ना मैं आज की रात अली के घर में आऊंगा। पूरी अली की जिंदगी, अली को सिर्फ मुझे नहीं कत्ल किया है, मुझे बलागत कहते थे और फिर ऐन क़ज़ा फिर हल्क़े सजा, मेरी कैफियत तो वो थी, पूरी कैफियत मेरी रसूल के मरने के बाद वो कर दी गई थी। जैसे देखिए मंजर कशी कर रहे हैं मौला अपनी तबीयत, जैसे किसी के आँख के अंदर कोई तिनका या जर्रा पड़ जाता है और किसी के हलक में कोई हड्डी फंस जाए, जिस तरीके से वो अक्सर बेचैन रहता है, मेरी हर खिलाफत के दौर में यही कहती है। अली को आज रात थोड़ी तरफ है, बाद रसूल मुसलसल अली को तरफ आया गया। अल्लाह बड़े मारिफत के साथ गौर करें मौलाए कायनात की जिंदगी, अली की जिंदगी कोई मामूली जिंदगी। इसलिए मैं नहीं इतनी बातें कहता हूँ कि अली के मानने वाले अगर न बने, उसके मकसद को न समझें, उसके दीन को न समझें, उस पर न अमल करें, एक दूसरे से मिलकर न रहें, मोहब्बत और प्यार न पैदा करें, अदावतें पैदा करें, रविशें पैदा करें, चाहे चार आदमी लड़ते हैं तो कैसे हम मौला अली को मुंह दिखाने के काबिल हो सकते हैं। आज की रात आज बड़ी क़यामत की रात थी। आज जानते हैं जिस वक्त इफ्तार का वक्त आया है, और इफ्तार के वक्त मौलाए कायनात के सामने बेटी ने ला के रखा, लेकिन जब बेटी कोई ख्वाहिश करती तो आदमी पूरा करता है। मैं बड़ा पढ़ चुका हूँ आपके साथ, मैं इस मसायब और इस सिलसिले में बहुत ही जज्बाती, कहा कि बाबा जान ये दूध का प्याला आपके लिए, ये नमक है, आप इससे इफ्तार कर लीजिए। अली ने एक मरतबा नजर उठा के अपनी बेटी को देखा, था मेरी प्यारी बेटी ज़ैनब, जुमला तो हूँ, मेरे लाल तू ख्वाहिश तो कर रही। अली जानते थे कि भाई इसके बाद तो फिर मैं बेटी को नसीब ना होगा, मेरी बेटी यतीम हो जाएगी, लेकिन मैं खा लेता, तेरी ख्वाहिश का एहतराम भी रखता, तूने इतनी मोहब्बत से कहा था, मैं दूध का प्याला भी ले लेता, लेकिन क्या तूने कभी अली को अल्लाह की दो नमतों को एक साथ इस्तेमाल करते हुए देखा है? मैं कहूँगा शहजादी आपका ये सदका है कि आपने कम से कम मौला की फजीलत दुनिया के सामने उजागर तो कर दी कि अली ने जिंदगी भर कभी दो नेमतों को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया। भाई इधर अली की जबान से इस फैसले का निकलना था कि ज़ैनब ने एक मरतबा नमक को खींच लिया, दूध को आगे बढ़ा दिया, एक मरतबा अली ने अपना बायां हाथ बढ़ाया, दूध को किनारे कर दिया, कहा
नमक मेरे सामने रहने दो। अल्लाह अकबर, कैसा रहमान और रहीम का नुमाइंदा था। बेटी को क्या मालूम था किसके लिए दूध का प्याला रखा जा रहा है। लेकिन जब दूसरा दिन होता है, एक मतलब आप लेटे हुए हैं, इब्न मुलजिम के कराहने की आवाज आती है। उस आलम में कि जब अली के सर पर ज़रबत लग चुकी है और वो जहर बहुत मखसूस तरीके से हकीमों से तैयार करके मंगाया गया था कि अली का जैसा बहादुर आदमी जब कोई सवाल करता था तो एक फिक्रा कहते थे अपने असहाब से। एक तरफ मौला के असहाब बैठे हुए हैं, एक तरफ सरसा बिन सौहान बैठे हुए हैं, एक तरफ आइमा बैठे हुए हैं, एक तरफ रावियान हदीस बैठे हुए हैं। सबसे एक फिक्रा अली का जैसा बहादुर बार बार कह रहा है, तखफ़्फ़ू, देखो कम करो सवाल करो, इसलिए कि अजियत मेरे सर की बढ़ती जा रही है, बदन में जहर की तकलीफ बढ़ती जा रही है। कैसी तकलीफ थी कि अली बार बार के तखफ़्फ़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, अली के जैसा बहादुर। लेकिन उस आलम में भी गौर कीजिए, है कोई कायनात में ऐसे इंसान का जवाब कोई ला सकता है कि उस आलम के अंदर भी जब बेटियों के रोने की आवाज सुनी तो आंख नहीं खोली, जब बेटों के रोने की आवाज सुनी तो आंख नहीं खोली, असाब के गिरे की आवाज सुनी तो आंख नहीं खोली। लेकिन जब इब्ने मुलजिम की आवाज एक मरतबा आती है तो एक मरतबा घबरा के पूछते हैं कि बेटा हसन, ये आवाज किसकी आ रही है? कहा ये इब्ने मुलजिम की आवाज लोग पकड़ के लाए। क्या तुमने उसकी मुश्कें कस के बांध दी है? जाओ उसकी रस्सियां पहले ढीली करो, फिर उसके बाद मेरे सामने आओ, पहले जल्दी से उसकी रस्सियां ढीली करो। मैं कहूंगा या अली, आपको इब्ने मुलजिम की रस्सियों का इतना ख्याल था, करबला के मैदान में आके अपनी बेटियों को देखिए, जब ज़ैनब उम्मे कुलसूम के बाजू में रस्सियां बांधी गई, अरे जालिम ये कहते इतने कस कस के रस्सियां बांधना कि उसका निशान न मिटने पाए। अरे कोई ये कहने वाला न था कि ये उस अली की बेटी है जिसने अपने कातिल की रस्सियों को ढीला कराया था, उसकी बेटियों को बांध रहे हो, उसकी नवाजियों पर जुल्म कर रहे हो। या अली करबला के मैदान में आके देखिए। उसके बाद दूसरा खतरा आपसे, क्या ये बेटा क्या मुझको उसकी ढीली कर दी, उसको अपने करीब बुलाया, क्या ये बता कि तूने मेरे ऊपर हमला किया, क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? ऐसा सवाल कायनात में कोई अपनी कातिल से नहीं कर सकता। क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? एक मैं कर सका, या अली जिसको जहन्नम खींच रहा हो, आप उसे बचा नहीं सकते हैं। उसका फौरन कहते हैं मुझे प्यासा दिखाई देता है, मेरे पास इसे ले जाओ। और लोगों ने कहा कि उसे पानी पिलेगा, पानी न पिलाओ, कल जो मैंने दूध का प्याला रखवाया था वो लाके इसे पिला दो। अरे बेटी को क्या मालूम था कातिल के लिए रखा जा रहा है। लेकिन आए करबला के मैदान में, या अली आपकी बेटियां हैं, आपकी नवासियां हैं, आपकी बच्चियां हैं, आपके घर वाले, कोई ये कहने वाला नहीं है ये उस अली की सकीना है, उस अली का खानदान है जिसने इब्ने मुलजिम को दूध पिलाया था। ये वहां तो बात बिल्कुल उल्टी मिलती है कि जब सकीना कूजा लेके एक मरतबा शिब्र के करीब जाती है, पानी जमीन पर बहा के ये कहता है, ए हुसैन की बेटी, अगर पूरी कायनात पानी पानी हो जाए तो तुम्हें एक कतरा पानी नहीं दिया जा सकता। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मौला कायनात की राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। मरते दम तक, मरने के बाद तक उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में इजाफा फरमा। जैसे वो चाहते हैं वैसे ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमा। एक लम्हा हमें परवरदिगार उस तर्ज़ हयात से अलग न करना कि जैसे अली हम जिंदा रखना चाहते हैं। परवरदिगार जो बीमार होकर शफ़ा शानदार और आजिल आता है, दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत, तो रोज़गार के लिए परेशान उनको बाइज़्ज़त रोज़गार मुहैया, रोज़गार से लगे हैं परवरदिगार उनको रोज़गार में तौफीक अता फरमा। तमाम परवरदिगार हाज़िर व गायबीन की फ़ौक़ ख़ैश नबी का बरला हमारे घरों में प्यार और मोहब्बत का माहौल पैदा किया। तो माह मुबारक के दिन बने उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार अगर तेरी राह में तेरे दीन की खिदमत में किसी किस्म की कुर्बानी हो तो इम्तिहान ले, साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। तो नेमत अता कर तो शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जितने लोग मौजूद हैं, कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो, कोई उलझन हो, परवरदिगार उनको ज़हीनी सुकून अता फरमा, उनको इनाम अता फरमा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।